وہ ایسی بات تھی کہ اسرائیل، وہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں آج کل چونکہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو جو جنگی جرائم وغیرہ ہوئے تھے یا ہو رہے ہیں ابھی اسرائیل کی طرف سے، تو اس کے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ مختلف طریقے سے، فلیگز وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہر جگہ پر لگا دیے جاتے ہیں، اس پر پہر آ رہا ہے. تو وہاں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو میں نے اپنے شہر میں دیکھا، اسرائیل نام لکھا ہوتا ہے اس فلیگ کے اسٹیکر کے اوپر. یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نام نہ ہو، صرف فلیگ ہو، آپ پروٹیسٹ کریں خیر ہے. اسرائیل نام براہ راست اللہ کے نبی کا نام ہے، قرآن پاک نے ذکر کیا براہ راست. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی اور اپنے نبیوں کو رکھا. تو یہ نام چونکہ ایک اللہ کے نبی کا ہے، تو وہاں میرا یہ کہنا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر اللہ کے نبی، ان کی عزت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، ان پر ایمان لانے کی حیثیت میں تمام انبیاء اور رسول برابر ہوتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی. ہر نبی پر ایمان لانا، ہر نبی کی تعظیم اور ہر نبی کی عزت ایک مسلمان کے دل میں بالکل برابر ہوتی ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں نبی کی عزت کم اور فلاں نبی کی عزت زیادہ، فلاں نبی پر ایمان زیادہ اور فلاں نبی پر ایمان کم، ایسا نہیں. لہٰذا کسی بھی اللہ کے نبی کے حوالے سے کہ ان کا نام ہو پیروں کے اندر لانا ہمیں اچھا نہیں لگے گا. یہ میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ فلیگز کے اوپر نام نہ ہو اسرائیل کا. اچھا، بائی دا وے ایک علمی حوالے سے میں چیز ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ پورا ایک چلا جو نسبت ہے. تو اس میں جو یہود ہیں اور عیسائی ہیں یہ تو بالکل متفق ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی، آپ کی ہی اولاد ہے، اسی سے نسبت ہے بنی اسرائیل کی. اچھا، قرآن پاک نے اس بات کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، بلکہ اسرائیل کا نام قرآن نے الگ ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا نام الگ ذکر کیا. تو ایک طبقہ اہل علم کا ضرور ایسا گیا ہے جو اس معاملے میں سکوت اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ ذکر کرتا ہے یہود و نصارہ کی جو روایات ہیں، قرآن جب تک اس کی تصدیق نہ کرے تو ہمیں بات جزمی طور پر نہیں کرنی چاہیے. تو ایک طبقہ اہل علم کا ایسا ہے جن کے نزدیک اسرائیل اللہ کے نبی ہیں، ہاں ذریت ابراہیم سے ہیں، یہ قطعی بات ہے. قرآن کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، من ذریت ابراہیم و اسرائیل، تو ذریت ابراہیم علیہ السلام سے ہونا قطعی معاملہ ہے. لیکن اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب ہی ہیں، یہاں وہ سکوت کر دیتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت سے دلائل ہیں. مثال کے طور پر یہود و نصارہ کی متواتر آنے والی روایتیں بھی قابل حجت نہیں ہوتی ہیں جب تک قرآن اس کی تصدیق نہ کرے. دیکھیں حضرت جتنے بھی عیسائی ہیں ان کی تو تواتر سے روایتیں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس تواتر کو ہم قبول نہیں کرتے، قرآن اس کے خلاف ہے. تو یہود و نصارہ کی متواتر روایتیں بھی جب تک قرآن کی تصدیق موجود نہ ہو ہم قابل اعتبار نہیں ٹھہراتے. یہی وہ سب سے بڑا فرق ہے کہ ہمارے یہاں مفسرین کتابوں میں بہت غلطی کر دیتے ہیں. وہ کثرت سے یہود و نصارہ میں آنے والی باتوں کو حجت سمجھ جاتے ہیں، یار اتنی کثرت سے آئی ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہوتی. اس لیے ایک طبقہ اہل علم کا ان کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے. ہمیں متعین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حضرت یعقوب کا ہی دوسرا نام ہے علیہ السلام، ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے علماء ایسے ہیں، بلکہ غالب رجحان علماء کا یہی رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت ہی بنی اسرائیل سے جو منسوب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اصول ہے، جس طرح ہم روایتوں کو حل کرتے ہیں نا، اسی اصول سے یہودیوں سے اسرائیلی مواد کو بھی حل کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس جب روایتیں آتی ہیں سند کے ساتھ، اگر قرآن پاک کی مخالفت میں ملتی ہے اوبویسلی ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اگر قرآن پاک کی تائید اشارۃ بالنص بھی ہمیں مل جائے تو پھر ہم اس کو رد نہیں کر سکتے کہ قرآن کے اشارے تو تائید کر رہے ہیں. اب یہود و نصارہ میں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی اسرائیل ہیں اور انہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا منسوب ہے. قرآن بھی اس چیز کا اشارہ ضرور دیتا ہے، اور وہ اشارہ ہے سورہ مریم کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے ذکر کیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ خفیا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بڑی عمر ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اور مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنی طرف سے ایک ولی عطا فرما دے. آگے ذکر کیا تھا زکریا علیہ السلام نے یارثنی ویارث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث ہو اور اس نبوت کے اندر، نبوت کے معاملات کے اندر آل یعقوب کا بھی وارث ہو جائے. آل یعقوب کا کیوں ذکر کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کا پیچھے سے سلسلہ جو نسبت ہے وہ آل یعقوب سے ہی بن رہی ہے. اس لیے یارثنی ویارث من آل یعقوب کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا. تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے بہت بڑا اشارہ ہے اس جانب کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی مبارک نام ہے، کوئی الگ نہیں ہے.
لہٰذا غالب علماء جس جانب کھڑے ہیں وہ دلیل زیادہ مضبوط ہے. قرآن کی تائید اشارے سے بھی اگر کسی بات کی تائید کر دیتی ہے، چاہے وہ یہودی روایت ہو، چاہے ہماری روایت ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، اسے ماننا پڑتا ہے. عبارت النص سے کسی کی تائید ہو جب بھی ٹھیک، قرآن کے اشارت النص سے بھی اس کی تائید ہو جب بھی ٹھیک، اگر عبارت موجود نہ ہو تو. لہٰذا یہی زیادہ مضبوط قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے پھر یہ منسوب ہوا بنی اسرائیل، آپ ہی کا نام اسرائیل. یہ زیادہ مضبوط قول ہے. اور یہ وجہ تھی بس سمپل سی کہ اسرائیل نام کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ کے نبی کی. حالانکہ ہمارے یہاں کسی مسلمان کی نیت نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا. اسرائیل سے شاید ہمارے یہاں تو میجورٹی کو پتہ بھی نہ ہو یہ اللہ کے نبی کا نام گزرا ہے. تو وہ ایسی بات تھی. باقی یہ جتنے معاملات چل رہے ہیں جنگی جرائم کے حوالے سے، اس میں جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کو دیکھیں، وہ جس طریقے سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو فالو کریں. میں خود بھی ان کو فالو کرتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان معاملات کے اندر میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس لیے میں کھل کے اپنی رائے دیتا بھی نہیں ہوں. ٹھوکریں کھاتا ہے انسان جہاں پر اس کی ایکسپرٹیز نہ ہو، سیدھی سی بات. ہمیں جس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مہارت دی ہے ہم اس کی گفتگو آپ سے کر لیتے ہیں، اوپنلی کر لیتے ہیں. جزاک اللہ.